السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام و قراء حضرات، عوام الناس سے گزارش ہے کہ ان ہماری باتوں کو غور سے سنیں اور آپ اس کو اگر حقیقت سمجھے تو فابہا، وگرنہ آپ ضرور وزٹ کیجئے اور اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے۔ ممکن ہے بعض حضرات میری باتوں سے اتفاق نہ کریں، تو اگر وہ اتفاق نہ کریں تو ہم اگر ثبوت سے اتفاق چاہتے ہیں تو ہم ثبوت بھی دینے کو تیار ہیں۔ مسئلہ اس طرح ہے، آپ کو پہلے 3 نشستوں میں مدارس کا جو ہے حلیہ اور شورائی نظام اور پرانے علماء جنہوں نے مدارس کی بنیاد رکھی ان کا نظریہ کیا تھا یہ بتلا چکا ہوں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ مروجہ مساجد کے اندر جو زیادتیاں ہوتی ہیں اور مساجد کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان پر نظر دوڑاؤں اور اس کے بعد انشاءاللہ مدارس پر آئیں گے۔ تو مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں تزئین و آرائش سے معنون یہ مساجد، پہلے شاید تاریخ میں کبھی ایسی خوبصورت جو ہے مساجد نہ بنی ہو۔ مساجد اتنی عالیشان بنائی جا رہی ہیں اور اتنے قیمتی فانوس اور اتنی قیمتی اشیاء لگائی جا رہی ہیں کہ اس کے سبب نماز رہتی جا رہی ہے۔ مثلاً لکھا ہوتا ہے شہروں میں، آپ عمومی دیکھیں، پہلے تو تالا لگا ہوتا ہے، کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے مسجد کھولیں گے، اس کے لیے بند، اس کے بعد بند۔ کسی سے پوچھئے، سوال کیجئے، جی حضرت ظہر کا وقت تو 12:30 سے لے کر وہ عصر تک ہوتا ہے اور کئی لوگ مسافر ہوتے ہیں، کئی نے کیسے نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے، جی وہ پہلے بھی ٹوٹیاں چوری ہو گئی ہیں، وہ جی پہلے جی فانوس کو اٹھا کے لے گیا، وہ جی مسجد کا یہ چوری ہو گیا۔ پہلے بھی مساجد تھیں اور ہر دور میں رہی ہیں، 1400 سال میں مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں رہی ہیں، لیکن اب مساجد کو بند کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ کروڑوں اور اربوں روپے لگا دیے ہم نے ان کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی پر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ لوگ قرب قیامت کچھ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ یہ خوبصورتی کے لحاظ سے بہت خوبصورت مسجد بنائیں گے، لیکن اس کے اندر نمازی نہیں ہوں گے، اور جو ہوں گے ان کے اندر بھی تقویٰ اور وہ جو خشوع اور خضوع ہے وہ ان کی نمازیں اس سے خالی ہوں گی۔ اب آپ اس طرف دیکھیں کہ کتنی مساجد ہیں جو سادی بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ اپنے علاقے اور اپنے ضلع اور اپنے صوبے اور ملک میں اور جہاں بھی ہے دنیا بھر میں وہ دیکھے کہ مساجد مسلمانوں کی کیسی بنی ہوئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ اماموں کو دیکھو، امام و خطیب کو دیکھیں۔ میں کل ہی سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کا کلپ، وہ فرمانے لگے کہ بھئی مسجد کا امام چاہیے جو نماز بھی پڑھائے، جی ٹھیک ہے جی اس طرح کا دے دیں گے، جی وہ نکاح بھی پڑھائے، جی ٹھیک ہے جی بچے بھی پڑھائے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ جی جمعہ بھی پڑھائے، وہ بھی ٹھیک ہے، مسائل بھی بتلائے، جی ٹھیک ہے جی، فارغ التحصیل ہو، جی ٹھیک ہے، شادی شدہ ہو، جی ٹھیک ہے۔ اچھا بتائیں کہ اس کی خدمت کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پہلے امام کو تو ہم 9,000 دیتے تھے، اس کو 10 دیں گے، لعنت ہو تمہارے اس 10,000 پر اور تمہاری ان غلیظ نظریے پر جس پر تمہیں انگریز نے چھوڑا، اور آج تم اسی عیسائی معاشرے پر چل کے عالم دین کی یوں توہین کرتے ہو۔ اللہ کرے کہ تمہارے اس ذلت آمیز جو سلوک ہے اماموں سے، اور یہ ذلت آمیز اہل دین اور مدارس والے حفاظ و قراء اور علماء اکرام سے جو تمہارا یہ ذلت آمیز سلوک ہے، یہ تمہارے لیے وبال بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کا مال ان پر لوٹا دے اور سارے وبال ان کو فقر میں پکڑ لے۔ انہوں نے استہزاء اڑائی ہے اللہ کے دین والوں سے، اور میں ضرور کہتا ہوں کہ علماء اکرام میں کمزوریاں ضرور ہیں، قراء حضرات میں، خطیبوں میں کمزوریاں ضرور ہیں، لیکن اس کا اتنا برا صلہ دینا بھی مناسب نہیں ہے۔
کتنی آپ کس مشینری کو دیکھتے ہیں، چاہے آپ جو ہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری، کسی کمپنی کو دیکھ لیں، کسی پرائیویٹ ادارے کو دیکھ لیں، کتنی ایمانداری سے وہاں کام ہوتے ہیں اور تنخواہ دیکھیں۔ اور امام کبھی غائب نہیں ہوا، اگر ایک وقت پہ نہیں ہے تو دوسرے وقت پر وہاں کے مقتدی وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ امام صاحب کہاں ہیں جی؟ اور تزئین و آرائش کروڑوں روپے کی، میں اپنے دیہات کی بات کروں کہ میں ایک پسماندہ علاقے سے ہوں، وہاں 1.25 کروڑ روپے لگ چکا ہے اس مسجد میں، اور امام کو صرف دیتے ہیں ہاڑی اور ساونی، یہ پنجابی کا لفظ ہے کہ سردیوں میں 6 ماہ کا جو فصل ہوتا ہے اس میں سے ٹوپا 2 ٹوپے یعنی 4-5 کلو ہر آدمی وہ دے دیتا ہے، اور اسی طرح موسم گرما میں۔ تو یہ کیسا سلوک ہے؟ اگر اسی گاؤں میں، ہمارے اس گاؤں میں ایک آپ کو نزدیک کی آنکھ کو دیکھا مشاہدہ شدہ بات کی اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ فضائی بات ہے، وہیں اسی گاؤں میں اگر آج کوئی وڈیرا آ جائے، ہزاروں روپے لوگ لوٹا دیتے ہیں، آج ہی وہاں کنجر آ جائیں، یہ جو ہے ڈوم جو ہوتے ہیں کسی شادی پر، تو آپ دیکھیں ہزاروں روپے ان پر لوٹا دیں گے۔ لعنت ہو تمہارے اس گندے پیسے پر، جو اور اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا اتنا گندا اور خلیص پیسہ، اور تمہارا یہ سود سے اٹا ہوا پیسہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ مسجد کی کمیٹیوں کے جو صدور ہیں جتنے بھی، یہ اپنی فرعونیت کی بنا پر ہوتے جاہل ہیں، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ ان کو سیدھی نماز بھی نہیں آتی، اور دیکھیں تو عالم کے اوپر سانپ کیسی بن کے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سلوک سانپوں جیسا ہے، اس کی ہاری اور بیماری نہیں ہے، کیا اس کے اوپر مشکل حالات نہیں آتے؟ اس کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اس کی خوشی اور غمی نہیں ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں؟ اس نے بازار نہیں جانا؟ کیا وہ پلاسٹک کا ہے؟ خون کی جگہ اس کا پانی دوڑتا ہے؟ لہٰذا سوچئے میرے بھائیوں، اگر یہ ذلت آمیز سلوک آپ نے علماء اکرام سے کیا، اور میں مزید پھر کہنا چاہتا ہوں علماء اکرام کی کمزوریاں اپنی جگہ بجا، لیکن علماء محققین اور علماء حق کی ناقدری کی وجہ سے آپ سے ایمان ہی کہیں نہ چھن جائے، اور برائے نام بھی جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلوک تمہارا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے یک طرفہ بات نہیں کی، میں اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے عیسائیوں کے کہنے پر، جو اس نے جب انگریز گیا تو اس نے کہا کہ یہ کمی لوگ ہیں، کمی بھی ایک کمزور تر قوم کا نام ہے، کہ یہ وہ ہیں رہ کھوئے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، اماموں کو، خطیبوں کو اور یہ دینی طبقے کو ان کو اس کیٹیگری میں رکھا، اور آج دیکھیں کہ یہ مسلم معاشرہ کہلانے والا، یہ اپنے آپ کو دینی جو ہے رہنما کہلانے والے کہ جی ہم نے مسجد بنائی ہے اور ہم اس کو سنبھال رہے ہیں، لوگوں سے چندے لے ہوئے، اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں دیتے الا ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس پر سوچئے، اس مہنگائی کے دور میں اپنے علماء اکرام کی قدر کیجیے، اور علماء اکرام اپنے ان مخلص اور علماء دوست جو ساتھی ہیں اور جو کاروباری حضرات ہیں، جو معاونت کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور ان کو حق بتلائیں، حق سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ کریں، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔